الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محترم و مکرم حاضرین و سامعین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ مہینہ جس کی انتہا ہونے والی ہے، یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے. اس مہینے کے ساتھ کئی یادیں وابستہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مہینے کا چاند دیکھا کرتے تھے تو آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا منہ الی رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہمیں خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان المبارک تک پہنچا دیجیے. تو گویا کہ یہ رمضان المبارک کی ایک ابتدا بھی ہے ایک طرح سے. اور پھر اس مہینے کے ساتھ بعض روایات بھی واقعہ معراج بھی وابستہ ہے. اگرچہ واقعہ معراج کی تعیین میں کہ کس مہینے میں ہوا یا کس دن میں ہوا بہت کچھ علمی اختلاف ہے، علماء کے درمیان اس میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے. لوگوں میں شہرت یہ ہے کہ 27 رجب کی جو رات ہے یہ معراج کی رات ہے، لیکن اس پر کوئی بہت مضبوط تعیین کی دلیل نہیں ہے. لیکن اگر تعیین نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ واقعہ تو بہرحال ہوا ہے، چاہے وہ رجب کی کسی تاریخ میں ہو یا کسی اور مہینے کی تاریخ میں ہو. یہ ایک ضمنی بات ہے جس میں اختلاف کی وجہ سے اس واقعے پر کوئی اثر نہیں پڑتا. واقعہ معراج ایک حقیقت ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس کا ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ اللہ نے ہر نبی کو اپنی قدرت کا اور اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا ہے.
مگر اس کے انداز مختلف تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کوہ طور پر بلا کر اپنی تجلی دکھائی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی مختلف طریقے سے فرمایا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی، یعنی اللہ کی قدرت اس سارے نظام کو کیسے قابو کیے ہوئے ہے، اس کا کس طرح اس پر تصرف اور کنٹرول ہے، یہ ہم نے دکھایا تاکہ انہیں یقین آ جائے۔ اور انبیاء علیہ السلام تو یقین کے مصدر ہوتے ہیں، یعنی ان سے آگے انسانوں نے یقین لینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کے ایمان اور یقین کی سطح جو ہے وہ انتہائی بلند ہوا کرتی ہے۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ سلسلے چلتے رہے، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی ہے تو اللہ رب العزت نے آپ کو بھی اپنی قدرت کی اور اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، اور ان نشانیوں کو دکھانے کے لیے معراج کا ایک واقعہ وجود میں لایا گیا۔ غالباً 7 نبوی کا، ہجرت سے پہلے کی جو واقعہ ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہے وہ نیند اور بیداری کے درمیان کی ایک حالت جیسے ہوتی ہے اس حالت میں تھا کہ 2 شخص میرے پاس آئے، وہ 2 فرشتے تھے اللہ کی جانب سے بھیجے ہوئے، اور انہوں نے آ کر ان کے پاس ایک تھال تھا، برتن تھا جنت سے لایا ہوا، اور پانی اس میں زمزم کا تھا۔ تو اس سے پہلے شق صدر کیا، یہ گردن سے لے کر سینے تک کا جو حصہ ہے اس کو کھولا گیا، اور پھر اس کو دل کو نکال کر اس کو دھویا گیا۔ تو گویا کہ یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ اس عالم میں، یعنی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عالم مادی میں رہتے تھے، یہ جو ہمارا مادہ کا عالم ہے جس کے اپنے کچھ قوانین ہیں، کچھ اصول ہیں، اس میں تھے، تو اب جو معراج ہونا تھا وہ اس سے نکلنا تھا، تو اس کے لیے استعداد بنائی گئی۔ تو پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک جو ہے وہ جانور لایا گیا جو خچر سے ذرا خچر کے برابر تھا، سفید رنگ کا تھا، اسے براق کہتے ہیں، اور پھر مجھے اس پر سوار کیا گیا، اور وہ جانور جو ہے وہ اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں انسان کی نظر پڑتی ہے وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، یعنی وہ اللہ کی قدرتی کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے اس واقعے کو قرآن پاک نے جب کوٹ کیا ہے تو 15واں پارہ شروع ہے اس کا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر کمزوری سے، ہر لاچاری سے، ہر بے بسی سے، بے کسی سے، یعنی وہ ذات کامل ہے، قدرت والی ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس کام میں جو انسان کو ایک تعجب ہی تعجب ہے، کیونکہ یہ نشانیاں ہیں، جو عام روٹین ہٹ کر چیز ہوتی ہے تو انسان کے لیے تعجب کا باعث ہوتی ہے، حیرت کا باعث ہوتی ہے۔ تو اس لیے شروع ہی میں یہ بات ذکر کر دی کہ یہ جو کچھ بھی آگے ہونے جا رہا ہے یہ کسی انسان کے بس کا کام نہیں ہے، یہ اس ذات کے بس کا کام ہے کہ جس نے کلمہ کن سے پورے عالم کو وجود دیا ہے، اور جس کی قدرت اتنی بڑی ہے، فرمایا کہ عرش اعظم اس کائنات کی سب سے بڑی چیز ہے، جو سب چیزوں سے بڑی ہے۔ آسمان ہے، پھر ان کے نیچے پتہ نہیں کتنی کہکشائیں ہیں، پھر زمین تو ہماری کسی شمار میں ہی نہیں آتی،
تو اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ اس کے لیے نمک کی ایک ڈلی کو پیدا کرنا اور عرش کو پیدا کرنا بالکل برابر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نمک کی ڈلی پیدا کرنے میں تو اس کا وقت قوت زیادہ لگے گی اور عرش کے اوپر قوت کم لگے گی اور عرش پر زیادہ لگے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے، سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات، یعنی ہر کمزوری سے پاک ہے۔ انسان کمزور ہے بیچارہ، اور مخلوق جو ہے وہ ساری کمزور ہے، لیکن اللہ کی قدرت کتنی بڑی ہے کہ جبریل جو اس کا بنایا ہوا ایک فرشتہ ہے، وہ ایک پر اس کا مشرق میں ہوتا ہے، ایک پر مغرب میں ہوتا ہے۔ اور جب قوم لوط کی بستی جو برے کاموں میں مبتلا ہو گئی تھی، ان کو اللہ نے تباہ کرنے کا جب ارادہ فرمایا تو جبریل علیہ السلام نے ایک پر سے اس بستی کو نیچے سے ایسے اکھاڑا ہے جیسے کرین مٹی کو اکھاڑتی ہے، اور اٹھا کر پھر ان کو انتہائی بلندی پر لے جا کر دوبارہ نیچے مار دیا، پوری بستی۔ تو اللہ کی قدرت کیا ہے؟ فرشتے تو یہ فرشتے ہیں جو اللہ کی مخلوق، اور اللہ کے جلال کے سامنے جو ہے جبریل اتنے بڑے ہیں کہ اللہ کے جلال کے سامنے فرمائے ایک چڑیا کے برابر ہو جاتے ہیں۔ جتنی شکاری کے سامنے چڑیا بے حیثیت ہو جاتی ہے اور اس پر روب اور کبھی طاری ہو جاتی ہے، جبریل کا یہ حال ہوتا ہے۔ تو وہ ہستی ہے، سبحان الذی اسری، وہ ہستی ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ اس لیے کسی کو اس پر تعجب نہیں ہونا چاہیے، تعجب تو ہو لیکن انکار نہیں ہونا چاہیے، یہ آدمی یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور یہی جو ہے وہ ایک مسلمان میں اور کافر میں فرق بنا اور آج بھی بنتا ہے۔ اس زمانے میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں رات کے ایک حصے میں اللہ مجھے پہلے بیت المقدس لے گئے، وہاں انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی، اور پھر آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اور پھر آگے جہاں کہاں تک گئے ہیں یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تو جب آپ نے واپس آئے ہیں تو مشرکین مکہ کو یہ بتایا کہ ایسا ایسا رات میں ہوا ہے۔ تو وہ بیچارے محدود عقل والے لوگ تھے، تھوڑی عقل والے، کیونکہ جو انسان اللہ کو نہیں جانتا وہ کم عقل ہے، تھوڑی عقل والا ہے، محدود عقل والا ہے، وہ کنویں کا مینڈک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جو کچھ اپنے آس پاس دیکھتا ہے اسی پر اللہ کو بھی قیاس کر لیتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے تو مثلا یوں سمجھیے کہ بیت اللہ سے لے کر مکرمہ سے لے کر بیت المقدس تک ہو سکتا ہے کوئی 2000 کلومیٹر کا فاصلہ ہو، تو وہ سمجھتا ہے کہ تیز رفتار جو چیز ہے وہ بھی آئے گی تو بہت بڑا فاصلہ ہے۔ اور اس زمانے میں تو تیز رفتاری زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتی تھی؟ اونٹ ہوتا تھا، گھوڑا ہوتا تھا، اس سے زیادہ تیز رفتار تو سواری انہوں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے وہ ہمارے طیارے انسان کے بنائے ہوئے جو ہے وہ منٹوں میں سینکڑوں میل طے کر جاتے ہیں، لیکن ان بیچارے لوگوں کو تو بالکل بھی کنویں کے مینڈک تھے جو کافر تھے، مسلمان نہیں۔ مسلمان بڑی عقل کا مالک ہوتا ہے، یہ محدود عقل کا مالک نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان ہر چیز کو جو اللہ نے بتائی ہے یا اللہ کے حضور نے بتائی ہے اس کو اللہ کی قدرت کے سامنے رکھ کر دیکھتا ہے، اور قدرت کے سامنے اس کو کچھ بھی عجیب نہیں لگتا۔ تو مسلمان تو بہت کھلے دماغ والا ہوتا ہے، کافر تنگ عقل ہوتا ہے، تنگ دماغ والا ہوتا ہے، تنگ دل بھی ہوتا ہے۔ مسلمان تنگ دل نہیں ہوتا، تنگ دماغ کا نہیں ہوتا، وہ تو کھلے دماغ کا مالک ہوتا ہے۔ تو جب کافروں کو یہ بات بتائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی ہے، تو بس انہوں نے کہا بس اب تو یعنی اب تک جو حضور ہمیں باتیں کہتے رہے کہ جبریل آتے ہیں، ایک فرشتہ آتا ہے، وحی آتا ہے، وہ چلو پھر بھی ہم نے کچھ سنی سنائی، کبھی پچھلے نبیوں کی باتیں ہوا کرتی تھی تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے دماغ میں آ جاتی تھی، لیکن یہ بات تو بالکل ماننے کی نہیں ہے کہ رات کے ایک حصے میں
آدمی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ جائے، شام جائے، پھر آسمانوں پر جائے، پھر کتنے عجائب دیکھے جو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے واقعات بیان فرمائے ہیں، وہ تو کتنا وقت چاہیے اس کے لیے. تو کافروں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ تو پکا جھوٹ ہے. اور دوڑے گئے، کہنے لگے کہ ابو بکر جو ہیں وہ ہر بات اپنے نبی کی مانتے ہیں، تو لیکن یہ بات ایسی ہے کہ یہ ان کو بھی آزمائش میں ڈال دے گی، وہ بھی مشکل ہی سے مانیں گے اس کو، اس لیے ان سے جا کے پوچھو، ان سے کہو جا کے. اور ان کو جب کہا کہ تمہارے جو دوست ہیں، تمہارے جو صاحب ہیں، ساتھی ہیں، وہ اب تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں رات کے ایک حصے میں اتنا کچھ دیکھ کے آیا ہوں. تو ابو بکر نے فرمایا کہ انہوں نے کہا ہے. ہاں کہا ہے. کہا اگر کہا ہے تو میرا اس پر ایمان ہے. یہ ہے مسلمان کی عقل، یہ ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا وہ پکا ہے، اس میں میری سمجھ میں آتا ہے نہیں آتا، بس ہے وہ. کیونکہ ہماری سمجھ ہی کتنی ساری ہے، انسان کی سمجھ ہی کتنی ساری ہے. علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ ایک بڑے فلسفی ہوئے، مفکر ہوئے ہیں، عمرانیات، سوشل سائنسز جو ہے اس کے بڑے عالم ہوئے، بلکہ اس کے بانی سمجھے. تو وہ انہوں نے ایک مثال دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ دیکھو انسانی عقل ایک ترازو ہے، ٹھیک ہے، جو چیزوں کو ویٹ نکالتی ہے، دیکھیے کہ یہ بیلنس ہے نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے، ایک فیصلہ کرتی ہے. اور اللہ کی قدرت جو ہے وہ تو پہاڑوں سے بھی بڑی ہے، اور انسان کا ترازو جو ہے وہ سونار کا ترازو ہے، جو سونے کے رتی تولہ ماشا تولتا ہے. اگر آپ اس پر ایک پتھر لا کر رکھ دیں گے 2 من کا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ترازو نتیجہ صحیح دے گا؟ ان کا ترازو نتیجہ تو دینے کی دور کی بات ہے، ترازو اپنا وجود ہی کھو بیٹھے گا، ٹوٹ جائے گا بیچارہ، پچک جائے گا، ختم ہو جائے گا. تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ اتنی بڑی ہے کہ انسانی عقل یعنی پہاڑ میں اور سونار کے ترازو میں پھر بھی کوئی نسبت ہے. آپ کوئی نسبت نکال سکتے ہیں اس میں سے. قطرے اور سمندر میں پھر بھی کوئی نسبت ہے، صحرا میں اور ذرے میں پھر بھی کوئی نہ کوئی نسبت ہے، لیکن اللہ کی قدرت اور انسان کی عقل میں کون سی نسبت ہے؟ اس لیے مسلمان وہ ہوتا ہے، مومن وہ ہے جو اللہ کے سامنے غیر مشروط طور پر ایمان لاتا ہے. یہ نہیں کہتا کہ اگر میری سمجھ میں بات آئی تو مانوں گا، اگر سمجھ میں نہیں آئی تو نہیں مانوں گا. نبی جب پہلے آ کے دعوت دیتے ہیں لوگوں کو کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں، میری ہسٹری دیکھ لو، میرے آج تک تم سے کبھی میں نے کوئی جھوٹ بولا؟ 40 سال کے قریب زمانہ گزر گیا. لوگ کہتے ہیں نہیں، کبھی میں نے کسی سے خیانت کی نہیں. وہ پورا اپنا کردار جو ہے اس کو منواتے ہیں. ما وجدناک الا صادقا، قوم کہتی ہے کہ ہم نے سچ کے سوا آپ میں کچھ دیکھا ہی نہیں ہے. پھر وہ کہتے ہیں آپ یہ مانو لا الہ الا اللہ، اللہ کو مانو اور مجھے پیغمبر مانو. تو جب قوم نے یہ مان لیا کہ حضور سچ کے سوا کچھ نہیں کہتے، جو بھی ہوتا ہے وہ سچ ہوتا ہے، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو اب اس کے بعد دین کی کسی بات کے بارے میں یہ کہنا کہ میری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کوئی سوال نہیں بنتا. جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سچ ہی فرماتے ہیں، وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، تو اس کے بعد پھر دین کی کسی بات کے بارے میں یہ سوال بنتا نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آدمی کسی مستند ڈاکٹر کے پاس چلا جائے علاج کے لیے اور علاج شروع کروا دے. علاج سے پہلے وہ تسلی کرے گا کہ یہ ڈاکٹر مستند ہے یا نہیں. اب جب ہے تو پھر اب قدم قدم پر اس سے ڈگری نہیں مانگے گا. مثلا وہ اس کو انجیکشن لگانے کے لیے آتا ہے تو کہتے ہیں کہ آپ ڈگری دکھائیں، آپ کو انجیکشن لگانا آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، میں تسلی کر لوں، کیونکہ تسلی کرنا میرا رائٹ ہے. پھر وہ کہے گا اب سرجری کرنی ہے، وہ کہے گا پہلے آپ اپنی اہلیت ثابت کریں، آپ سرجری کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. تو یہ ایسی بیوقوفوں والی بات ہوتی ہے، یعنی دین کی کسی بات پر اعتراض کرنا. جن فرمایا سیقول السفہاء من الناس، بیوقوف لوگ بیچارے کہتے ہیں
کہ کیا ہو گیا، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس تھا، پھر اس سے بیت اللہ کر دیا، یہ کیا ہے؟ تو ان کو بیوقوف کہا گیا۔ تو خیر خلاصہ یہ تھا کہ بات یوں ہو رہی تھی کہ کافر کے سامنے جب یہ بات آئی ہے تو اس کا طرز عمل یہ تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ یعنی ہم لوگ شام جاتے ہیں، تجارتی قافلوں کے ساتھ جاتے ہیں تو مہینہ لگ جاتا ہے ہمیں، پھر جا کر ہم کہیں پہنچتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں رات کے ایک حصے میں آیا ہوں اور گیا بھی ہوں، پھر آسمانوں کی سیر بھی کی، یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کافر کی بنیادی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کو نہیں جانتا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی پہچان نہیں ہے بیچارے کو کہ اللہ کون ہستی ہے، کیونکہ حضور یہ تھوڑی فرما رہے ہیں کہ میں گیا ہوں، وہ تو فرما مجھے اللہ لے گئے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ہستی جو اپنے بندے کو لے گئی۔ تو جو اللہ جو کام کریں تو اس کو کون روک سکتا ہے؟ اس کی کوئی لمٹ ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس بات کو تسلیم کیا، اور اس واقعے پھر کافروں نے تصدیق کے لیے بھی کہا کہ ہمیں مزید جو ہے ہمیں کچھ اطمینان ہوئے کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے یا نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے شام کا ایک سفر ہوا، مگر بہت بچپن کی بات تھی وہ، اور اس میں بھی آپ مسجد اقصی میں نہیں گئے، کوئی ایسی روایت نہیں ملتی۔ تو کافروں نے کہا کہ آپ مسجد اقصی کے جو ستون ہیں وہ گن کر ہمیں بتا دیں کتنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بے چینی کی کیفیت طاری ہوئی، کیونکہ انسان جب کسی جگہ جاتا ہے تو یہ چیزیں تھوڑی گنتا ہے۔ ہم لوگ روزانہ اس مسجد میں آتے ہیں تو پنکھے گن کے تھوڑی جاتے ہیں گھر میں جا کر کتنے پنکھے لگے ہیں مسجد میں، یہ دروازے کتنے، کھڑکیاں کتنی ہیں، نہیں گنتے، کیونکہ یہ ہمارے کام سے تعلق نہیں رکھتی چیز، یہ ضمنی چیز ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ پریشانی طاری ہوئی، لیکن اللہ نے کرم فرمایا اور اللہ نے پردے ہٹا دیے اور مسجد اقصی کو بالکل سامنے کر دیا، آپ نے گن گن کر ان کو بتا دیا کہ یہ ہے۔ تو بے شمار اس کے شواہد اور جو ہیں وہ اس کے قرائن موجود تھے کافروں کی بھی، لیکن ان بیچاروں کے لیے ماننے میں بہت دشواری آئی، لیکن مسلمان کے لیے ماننے میں کوئی دشواری نہیں۔ مسلمان واقع معراج پر ایمان رکھتا ہے اور اسے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی ایک بہت بڑی جو ہے بنیاد اور سبب قرار دیتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے جیسے آپ کو شرف بخشا ہے کسی نبی کو شرف نہیں بخشا۔ یعنی جیتے جی اللہ نے آسمانوں پر بلایا اور اتنی قدرت کی اپنی نشانیاں دکھائی ہیں، یہ کسی اور نبی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا یہ اعزاز ہے کہ آپ کے ساتھ یہ ہوا۔ پھر آپ نے آسمانوں میں جو ہے یہی وہ موقع ہے جہاں نمازیں 5 نمازیں امت پر فرض ہوئی۔ چھٹے آسمان میں موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو آپ کی جانب سے جو تحفہ گیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ تمام بدنی عبادتیں، تمام قولی عبادتیں، تمام مالی عبادتیں، یہ ساری کی ساری اللہ کے لیے ہیں، اور اللہ کی جانب سے جو ہے وہ یہ انعام ملا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ مکالمہ ہے۔ اور 50 نمازیں فرض ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپسی بھی آپ کی واپسی ہوئی تو پوچھا کہ اللہ کی جانب سے کیا تحفہ ملا، تو آپ نے فرمایا کہ 50 نمازیں ملی ہیں۔ آپ بہت خوشی سے بیان فرمایا، کیونکہ نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو ٹھنڈک جتنی ہو جائے اچھی ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی قوم کو آزمایا ہے، یہ 50 نمازیں بڑی مشکل ہو جائیں گی، اس لیے اللہ سے کم کروائیں۔ پھر آپ تشریف لے گئے، پھر 5 کم ہوئی، پھر دوسرے پھیرے میں یہی مکالمہ ہوا، پھر 5، پھر 5، پھر 5، کرتے 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 حتیٰ کہ آخر میں 5 نمازیں بچ گئی جو اس وقت ہمارے اوپر فرض ہیں۔ اور اللہ نے ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ہمارے عطا جو ہے وہ کم نہیں ہوتی
ہم نے اگرچہ تمہارے اوپر 50 نمازیں فرض کی آپ کی امت پر، اور اب 5 کر دی ہیں، باقی تخفیف کر دی، رعایت دے دی، لیکن اجر 50 کا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ضابطہ یہ ہے من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کے برابر ثواب ملے گا، تو جو ایک نماز پڑھے گا اسے 10 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ یعنی نمازیں 5 ہیں، مگر اس امت کے لیے اللہ نے یہ اعزاز بنا دیا کہ 5 نمازیں پڑھ کر 50 کا ثواب حاصل کرو۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ 5 بھی نہیں پڑھ پائیں گے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ یعنی انسان گویا کہ آپ نے یہ فرمایا ہے امت کے لیے کہ اللہ کی نعمتیں صبح شام کھائیں اور اس کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے رہیں، صحت اس کی دی ہوئی، وجود اس کا دیا ہوا، رزق اس کا دیا ہوا، گھر بار کاروبار، مال جان اولاد رشتہ دار، اتنی ساری اس کی نعمتیں کھا کر جس کو انسان شمار نہیں کر سکتا، کیا 5 وقت بھی آدمی اللہ کے حضور نہیں جھک سکتا؟ گویا کہ یہ شرم جو ہے یہ امت کو دلائی گئی ہے کہ تمہارے لیے یہ شرم کرنے کی بات ہے کہ 5 وقت بھی تم اللہ کے حضور نہ جھک پاؤ۔ ہر اتنی یعنی کتنا وقت لگتا ہے انسان کا نمازوں پر؟ مشکل سے ایک گھنٹہ لگتا ہوگا 24 گھنٹوں میں سے، اگر پورے سنتوں کی بھی رعایت کی جائے، مستحبات کی بھی رعایت کی جائے، تو جو نمازوں کے اوقات آپ نکالیں تو 1 یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہوگا۔ لیکن یہ انسان 24 گھنٹے میں سے اللہ کے لیے نہ نکال سکے تو یہ کتنے جو ہے شرمندگی کی بات ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو اللہ نے دی ہے اپنی عبادت کے لیے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور پھر بعض روایات میں یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ جو نماز اور معراج اس کا آپس میں کوئی تعلق بھی ہے۔ وہ کیسے؟ ایک مشہور روایت ہے الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز جو ہے یہ مومنوں کی معراج ہے۔ یعنی گویا کہ حضور نے معراج میں اپنی امت کو نہیں بلایا۔ ظاہر ہے کہ وہ معراج تو اب کسی اور کو نہیں مل سکتی نا، جو حضور کو ہوئی ہے، وہ تو نبیوں کو نہیں ملی، بڑے بڑے غوث قطب ابدال ولیوں کو نہیں ملی، عام انسان کو کہاں ملے گی؟ لیکن اللہ کے کرم پر قربان جائیے کہ اللہ نے نماز وہ تحفہ دے دیا کہ جس کے ذریعے سے آپ اس معراج سے حصہ پا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معراج کیا تھا؟ معراج اللہ کا انتہائی قرب تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے دکھایا ہے اپنا انتہائی قرب۔ اور نماز وہ چیز ہے کہ جس میں اللہ کے انسان انتہائی قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما اذن اللہ لعبد فی شیء افضل من رکعتین یصلیہما وان العبد لیذر البر علیہ علی رأسہ ما دام فی صلاته، کہ فرمایا کہ اللہ نے جو انسان کو چیزیں دی ہیں، عبادات فرض کی ہمارے اوپر یا اور چیزیں بنائی ہیں، ان میں 2 رکعت نماز سے افضل کوئی چیز نہیں بنائی۔ یہ ایسی غریب عبادت ہے اللہ کی کہ جس میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ذکر اس میں ہے، تلاوت اس میں ہے، استغفار اس میں ہے، درود پاک اس میں ہے، اور پھر جسم کی ہر جوڑ کی حرکت اس میں ہے۔ اللہ کے سامنے گویا کہ انسان کا ہر جوڑ جھکتا ہے، دعا میں صرف ہاتھ اٹھتے ہیں، سر جھکتا ہے، لیکن نماز میں پورا جسم انسان کا جھکتا ہے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو نماز تو ایسی چیز اللہ نے بنائی ہے، اس لیے فرمایا کہ اس سے بہتر عطیہ انسان کو اللہ نے نہیں دیا کہ 2 رکعت نماز دی ہے اس کو۔ اور پھر فرمایا کہ جب تک آدمی نماز کے اندر رہتا ہے اس کے سر پر اللہ کی جانب سے برکتیں، رحمتیں، خیریں نچھاور ہوتی رہتی ہیں۔ اور سب سے جو نماز کے اندر جو ہے اللہ کے ساتھ انسان ہم کلام ہوتا ہے۔
فرمایا یہ جو سورہ فاتحہ تمہیں ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا، اس کو سمجھو یہ کیا ہے۔ فرمایا قسمت الصلاۃ بینی وبین عبدی، حدیث قدسی میں ہے کہ میں نے نماز کو بندے اور اپنے درمیان تقسیم کر لیا۔ نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تو اللہ فرشتوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے۔ دیکھو الرحمن الرحیم مجدنی عبدی، اور اس طریقے سے جو ہے جب آدمی جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ پہنچتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں بینی و بین عبدی، اس میں آدھا میرا کام کیا بندے نے، میری تعریف کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے پھر آگے اپنا سوال کرنے لگا ہے، اہدنا الصراط المستقیم ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے نے میرے سے جو مانگا ہے میں اس کو دوں گا۔ یہ سورہ فاتحہ میں گویا کہ اللہ کے ساتھ آپ کا مکالمہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے فون کرتا ہے آدمی کسی کو، کہتے ہیں السلام علیکم، انتظار کرتا ہے آگے سے جواب آئے گا، نہیں آتا پھر کہتے ہیں السلام علیکم، شاید سنا نہیں اگلے نے۔ تو اسی طریقے سے جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ کی جانب سے جواب آتا ہے۔ ہاں اس کو سننے والے کان چاہیے۔ کئی ایسے نیک ہستیاں ہوئی ہیں جن کے دل دماغ جو ہیں وہ گناہوں سے آلودہ نہیں تھے، کہ وہ فرماتے تھے کہ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی جانب سے جواب آ رہا ہے۔ تو معراج میں یہی تو ہوا ہے، اللہ اور حضور کا مکالمہ ہوا ہے۔ تو امتی کے لیے بھی نماز کے اندر اللہ نے یہ مکالمہ رکھ دیا ہے، گفتگو کرتا ہے اللہ سے۔ اور پھر فرمایا کہ سب سے قریب بندہ جو میرے ہوتا ہے وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ سجدہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو جھکا دیتی ہے اللہ کے قدموں میں۔ تو جب سجدے میں جاتا ہے تو ایسے سمجھے کہ جیسے اللہ کے قدموں پر اس نے اپنا سر رکھ دیا ہے، یعنی وہ ہستی جس کی قبضے میں سب کچھ ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ہے اور رازدان ہے، انسان کے پردے نہیں اٹھاتی، دوست بھی دوست کا پردہ نہیں رہنے دیتا، بہت قریبی دوست ماں باپ سے بھی پردہ پوشی میں کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن وہ ہستی ہے ستار العیوب کہ جو انسان کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ اور جب آدمی توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کا معاملہ بالکل صاف کر دیتی ہے، بندہ گناہ کبھی نہیں بھولتا۔ کسی بیچارے سے کبھی کوئی زندگی میں ایک غلطی ہو جائے، لوگوں کے سامنے آ جائے تو ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، وہ چاہے بعد میں نیک ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، اچھا ہو جائے، لوگ کہتے ہیں وہی جس نے یہ کیا تھا، لیکن اللہ کا ایسا نہیں ہے، جب معاف تو معاف۔ تو اس ہستی کے سامنے انسان جھکتا ہے نماز میں، سجدے میں۔ تو یہ ہے معراج المومنین۔ نماز کو فرمایا کہ یہ مومنوں کی معراج ہے، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یعنی مجھے خود آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، اور میری امت بھی جب نماز پڑھتی ہے تو مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک ملتی ہے، میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہے، اور جب نہیں پڑھتی تو پھر دکھ دیتی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال سے ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور نہیں پڑھتے، نہیں عمل نیک کرتے تو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ تو اس لیے واقعہ معراج یہ عقیدے کی چیز ہے، عقیدے میں رکھنی چاہیے، لیکن اس سے جو ہمارے لیے سبق اور پیغام کیا ہے کہ حضور نے اس معراج میں جو ہمیں معراج دی ہے، یعنی نماز، ہم اس کو پختہ کریں اور اس نماز کو اس حد تک لے جائیں کہ جو اس کا مقصود ہے وہ ہمیں اللہ عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ تو فرماتے تھے کہ ہمارے جتنے بھی مسئلے ہوتے تھے ہم تو نماز سے حل کرواتے تھے، کسی سفارش نہیں کرواتے تھے یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ مسئلہ حل نہیں، یہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، اس یقین کے ساتھ ایسی نماز پڑھ دی، اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیا کرتے تھے۔ تو نماز انسان کی بن جائے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔